مرد ہوس کا پجاری، بانو قدسیہ کا دل دہلا دینے والا مضمون۔ جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو لحد میں یہی مرد اتارتا ہے، پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں آذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، اور بیٹی کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے، واقعی ہی بہت ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہوس بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان سعی تک لے جاتا ہے۔ اس عورت کی پکار پر سندھ آ پہنچتا ہے، اس عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے۔ اسی ہوس کی خاطر 80% مقتولین عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتے ہیں، واقعی مرد ہوس کے پجاری ہیں۔ لیکن جب حوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کھلا گوشت تو آخر کتے بلوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر ہوس کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کے جیسے القابات سے نواز دیتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں، کتے بلوں کے منہ سینے چاہیے ہیں۔ 70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر، تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر، 4,500 کا میک اپ چہرے پر لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر، کھلے بال سب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی ہوس بھری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے، جو سیدھا یورپ و امریکہ میں جا گرے اور اپنی جیسی عورتوں کی حالت دیکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے۔ سنبھال اے بنت حوا اپنے شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب مرد والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا تھا، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار عید کی شاپنگ کرنے گئی اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا، اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میرے اور میرے بچوں کی خریداری پوری ہو گئی ہے، آپ نے کرتا خرید لیا، آپ کو نئی چپل بھی خرید لیں، جس پر جواب آیا ضرورت ہی نہیں، پچھلے سال والی کون سا روز پہنی ہے جو خراب ہوگی ہو، تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے، بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو۔ میں نے مرد کا ایثار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفے میں لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹتی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اس کی
کھنچتی ہوئی کنپٹیاں اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا ہے۔ رونا تو وہ بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں، اسے یہ جملہ رونے نہیں دے گا۔